کتنی مشکلات دیکھی آپ نے؟ کیونکہ یہاں تو ایک غریب آدمی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف حیات بلوچ، اردو ڈیجیٹل، ضلع میاں والی. آج ہم یہاں میاں والی کے ایک آرٹسٹ اور فلوٹسٹ جن کا نام ہے علی رضا. یہ نوجوان ایک محنت کش کے گھر میں پیدا ہوا اور پھر ایک خداداد چیز ہے کہ اس لڑکے نے محسوس کیا کہ اس میں کیلیگرافی اور آرٹسٹ ہونے کا ایک ہنر اس لڑکے میں موجود ہے. لیکن چونکہ حالات ایسے تھے یہ پڑھائی نہ کر سکا، تو اس نے اس آرٹ کے شعبے کو انکم کا ذریعہ بنا لیا. آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. علی رضا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی رضا صاحب، بہت خوشی ہوئی جناب کہ آپ ایک نچلے طبقے سے چلے ایک محنت کش کے بیٹے ہیں اور آپ نے بڑی محنت کی. تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیلیگرافی کا، یہ آرٹ کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں اردو ڈیجیٹل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور آج وہ میرے پاس آئے اور میرے اظہار خیال جو ہیں وہ میرے سننے کے لیے تشریف لائے ہیں میرے پاس. تو سب سے پہلے آپ نے جو سوال کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت، کوئی نہ کوئی یعنی کہ ہنر اللہ پاک اس کے مائنڈ میں، دماغ میں یا اس کے روح میں رکھ دیتا ہے. تو اسکول ٹائم میں ایسا تھا کہ میں کچھ بھی جب بناتا تھا یا میرا دماغ اچانک سے میں کچھ ایسے ڈرا کر دیتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ میں نے کافی بچوں سے اچھا بنایا ہے. تو مجھے ٹیچرز بھی کہتے تھے کہ آپ نے اچھا کیا ہے. تو تھوڑا تھوڑا مجھے لگنے لگا کہ اللہ پاک نے یہ صلاحیت میرے اندر بھی رکھی ہوئی ہے. تو 10ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو پالش کیا جائے یا سیکھا جائے اس کو پراپر طور پہ. تو میرے جو ٹیچر ہیں وہ میرے ماموں تھے. کیا نام تھا ان کا؟ ان کا نام تھا مرید حسین صدیقی صاحب. اب بھی ماشاءاللہ وہ ہیں. تو ان کے پاس میں گیا، میں نے کہا استاد، تو میں نے ان کو نہیں کہا، ماموں تھے، تو میں نے کہا جی ماموں جی مجھے یہ سکھائیں، پروفیشنل میں سیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ حالات، ہاں جی، کیلیگرافی اور پینٹنگ.
تو اس وقت جو میرا دماغ کام کرتا تھا وہ پینٹنگ کی طرف کرتا تھا، کچھ بنا دینا یا کچھ لکھ بھی دینا۔ آپ نے یہ پھر شاپ جو بنائی اپنی، یہ کھوکھا نما، یہ کب سے بنایا؟ یہ سر الحمدللہ مجھے اپنے ماموں نے 2-3 ماہ میں اتنا شارٹ کٹ، اتنا علم دے دیا ہے کہ میں 11ویں جب کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوا تو ادھر آیا میاں والی میں، پہلے میں فتح پور میں تھا، ادھر ان کے پاس سیکھ رہا تھا، تو ادھر میاں والی میں آیا تو میں نے ایک چھوٹا سا کھوکھا دیکھا، میں نے کہا یار یہ میں لیتا ہوں، اس میں اپنا کام سٹارٹ کرتا ہوں، تو اللہ پاک انشاءاللہ مجھے روزی بھی دے گا اس میں، اور میرا جو شوق تھا وہ بھی پورا ہوگا۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ میں آہستہ آہستہ اس کام میں آیا اور مجھے کام بھی ملنے لگ گیا۔ میں نے پینٹر لکھ کے بورڈ لگا دیا جی، لوگ دیکھتے رہے آتے جاتے، تو ادھر سے کچھ نہ کچھ مجھے ارننگ ہوتی رہی اور میں گھر چلانے کے قابل ہو گیا، اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہے۔ ساتھ ساتھ میں پرائیویٹ پھر میں اسٹڈی شروع کر دی تھی میں نے۔ یہ فلوٹ کا شوق کب سے پیدا ہوا جسے آپ بانسری کہتے ہیں؟ جی یہ بھی ایک بڑا مزے کا سوال ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر کام کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ مجھے جو استاد ملے ہیں، جہاں میں یہ کام سیکھ رہا تھا نا پینٹنگ کا سر، تو ادھر بھی کچھ لوگ آتے تھے اور وہ فلوٹ بجاتے تھے اور سیکھتے تھے، تو میں نے ایک دن سوچا کہ یار یہ بجاتے ہیں، یہ بڑی مجھے انٹرسٹنگ چیز لگی، مجھے ایک دل کو میرے بھائی، تو میں نے سوچا میں بھی یہ کرتا ہوں۔ تو میں نے ایک دن، کوئی بھی نہیں تھا، میں نے جی فلوٹ اٹھایا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس میں پھونک ماری تو وہ آواز اس میں سے آئی بانسری کی، بڑی ایک پرسوز آواز سی، تو میں نے اس کو رکھ دیا اور بتایا کسی کو نہیں، میں نے کہا یہ میں سیکھوں گا۔ آہستہ آہستہ میں پھر ان کو سنتا تھا، اپنے ماموں کو، وہ بھی میرے ساتھ تھے، تو ان کو دیکھتے دیکھتے شوق بڑھا اور پھر میں یہ بھی سیکھ گیا جی۔ یہ اب کسی جو میاں والی کے گلوکار ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے کسی سے سنگت کی؟ جی ماشاءاللہ میں نے کافی سنگر کے ساتھ سنگت کی ہے، جن میں یہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ نام انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، سکلین موسیٰ خیلوی ہیں، گل تری خیلوی صاحب، شرافت بھائی جو اب اس دنیا مرحوم جو ہیں، مرحوم، ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے میں نے، اور جو لوکل ہمارے فنکار ہیں ان کے ساتھ کافی کام میں نے کیا ہے۔ یہ بانسری جو ہے یہ لفظ نکلا ہے بانس سے، بانس جو ایک پودا یا درخت ہوتا ہے، تو یہ بانسری جو ہے، بانس ہی کی بانسری کیوں بجائی جاتی ہے؟ ورنہ تو لوہے کی جو ایک پائپ ہے اس میں سے سوراخ نکال کے بھی تو بانسری بنائی جا سکتی ہے، یا کسی لکڑی میں سے سوراخ نکال کے، اور یہ کام اس تو بانسری کیوں ضروری ہے کہ بانس سے بانسری ہو؟ میں تھوڑا سا یہ آپ کو ڈیفینیشن کر دیتا ہوں کہ یہ اب بانس کی بانسری ہے جی، یہ بانس ہے اس کا، اور آپ کہہ رہے ہیں نا لوہے کی اور پائپ کی، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن جو اس کا انسان کی روح اور اس کا تعلق ہے نا بانس کا، وہ ایک بڑا قدرتی نیچرل تعلق ہے، وہ جو یہاں سے ہمارا لعاب ہم پھونک کرتے ہیں لعاب، اچھا بانس کی جو اندر سے سکین ہوتی ہے اس کو، یعنی کہ وہ اپنی چوس لیتے، اچھا اس سے پھر ایک پرسوز آواز نکلتی ہے۔ میں نے کافی فلوٹ، یعنی وہ جو لوہے کا پائپ ہوتا ہے اس سے اگر بانسری بجائی جائے تو وہ لعاب جو ہے بیچ میں خشک نہیں ہوتا، جبکہ بانسری جو بانس سے بنتی ہے اس میں آپ کو وہ جو سانس کے ذریعے لعاب جاتا ہے اس نالی میں تو وہ خشک ہو جاتا ہے، وہ سک کر لیتا ہے اسے۔ ویری گڈ، کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے، نیچرل۔ اب پائپ کی فلوٹ بھی میں نے بنائے تھے، اور ایک گفٹ مجھے آئے ہوئے ہے لوہے کی، میں نے وہ بجائے، کوئی یعنی کہ اس میں تاثیر نہیں ہے، آواز آتی ہے لیکن وہ چیز نہیں ہے کہ بندہ کہہ کہ یار واہ کیا بات ہے یا مزہ آ گیا، وہ چیز نہیں۔ آپ کوئی ناظرین کو کوئی ایک سر جو ہے اس بانسری کے ذریعے سنائیں گے؟ جی بالکل، جی ارشاد جناب، ارشاد۔
جی بہت زبردست، بہت زبردست. کتنی مشکلات دیکھی آپ نے، کیونکہ یہاں تو ایک غریب آدمی جو ہے اوپر بلندی تک پہنچنے کے لیے تو بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں. آپ نے کس طرح کی رکاوٹیں دیکھیں؟ بس یہ تو بڑا مشکل ہی سوال آپ نے کر دیا ہے. اس میں یقین کریں اب رکاوٹیں بتاؤں تو کافی سارا ٹائم لگ جائے گا. بس یہ ہے کہ اس میں میں نے کافی زیادہ مشکلات دیکھی ہیں. ایک غریب انسان جو کہ نیچے طبقے کا آپ کو پتہ ہے ہوتا ہے، اس کو اوپر آنے کے لیے کافی رکاوٹیں دیکھنی پڑتی ہیں، اور لوگ بھی آپ کو پتہ ہے پھر کیا کیا کرتے ہیں، محنت کاش بندے کو اوپر بھی آنے نہیں دیتے. یہ میری اپنی ایک محنت تھی. میں نے یعنی کہ کچھوے کی چال پہ میں چل رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اللہ پاک مجھے ترقی دے گا. محنت میں کر رہا ہوں تو الحمدللہ اب ٹھیک ہے میرا نظام. ناظرین کو ایک دھن اور بھی سنائیں بانسری پر. یہ بھی سیڈ فلوٹ ہے، تھوڑا سا دکھی ہے، کیونکہ ہمارا وہ جو کیا کہتے ہیں کہ ایک اندر کا میرا وہ اس ٹائم ماحول بنا ہوا ہے، وہ بڑا ایک دکھی ہے، دکھی بنا ہوا ہے. بہت خوب جناب، بہت زبردست جناب. امید ہے کہ آپ مستقل مزاجی سے یہ ساری رکاوٹیں پار کرتے ہوئے فن کی دنیا میں بہت اوپر تک جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمیں وقت دیا. علی رضا صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی.